میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں DMM نیوز۔ آج قائد عوام، قائد حریت، سابق پارلیمنٹرین وفاقی وزیر تھے اور KPK اسمبلی کے موجودہ پارلیمانی لیڈر ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی نائب صدر ہیں سردار محمد یوسف صاحب۔ بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ڈسٹرکٹ میڈیا مانسہرہ کو دیا، اور ایک عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں اور آپ سے اس وقت موجودہ حالات کے بارے میں ہم کچھ جاننا چاہیں گے، چونکہ آپ کا 30-40 سالہ تجربہ بھی ہے اور مرکز میں، صوبوں میں اور مقامی عوام میں بہت بڑی پذیرائی بھی ہے، اور آپ کی شخصیت بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اس وقت ملک کے حالات سب آپ کے سامنے چل رہے ہیں۔ دو بڑوں کے درمیان جو سخت جنگ وہ عوام دیکھ رہے ہیں، جس میں اداروں کی کردار کشی ہو رہی ہے اور جس میں سیاسی پارٹیوں کی رساکشی اقتدار کے معاملات میں بھی ہے اور روڈوں پہ بھی ہو رہا ہے، اور ملک معاشی بحران کا بھی شکار ہے۔ اور جب بھی ملک کے اندر کوئی جس طرح کے ترقیاتی معاملات ہوتے ہیں یا مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں۔ آپ سے میں یہ صرف جاننا چاہوں گا، کیا جو کام دشمن کرنا چاہتا تھا جنگ کے ذریعے وہ اگر نہیں ہو سکتا، تو جس طرح یہ موجودہ حالات ہیں، یہ کوئی ایسی سازش یا ایسا کوئی معاملہ تو نہیں چل رہا کہ کہیں پہلے ملک کے عوام کو انتشار کا شکار کیا جائے اور اس کے بعد مکروہ مقاصد حاصل کی جائے؟ اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ شکریہ امیر افضل گلزار صاحب، اور آپ کے چینل کا بھی DMM نیوز کا بھی شکریہ۔ آپ نے ایک ہی سوال میں بہت سارے سوال کیے ہیں، اور جس طرح آپ کو بھی اچھی طرح علم ہے کہ پاکستان کی تاریخ مختلف ادوار میں نشیب و فراز کا شکار رہی ہے، اور اس وقت جو موجودہ حالات ہیں جس کے تحت آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پچھلے 4 سال میں جو ملک میں معاشی تباہی ہوئی، اور اس وقت کی حکومت نے جو خارجہ پالیسی کو تباہ کیا، جو داخلہ پالیسی افراتفری کا شکار رہی، اور جو جمہوری سسٹم ہے وہ بھی اپسیٹ رہا، اس لیے کہ جن لوگوں کی ذمہ داری تھی انہوں نے جمہوری قدروں کی کوئی عزت نہیں کی، اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن کے جتنے اس وقت پارٹی کے لوگ تھے ان سے انہوں نے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے جب ملکی حالات بھی اس ڈگر پر ہوں اور معاشی طور پر بھی، اور اسی طریقے سے جو کہ دفاعی طور پر بھی ملک کو بہت سارے اس طرح جو خطرات ہوں، تو اس وقت PDM نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا کہ ریاست کو بچانا ہے، سیاست کی پرواہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس اصول کے تحت اس بیانیہ پر سب متحد ہوئے، اور الحمدللہ کہ PDM کی جدوجہد کے نتیجے میں حکومت ایک آئینی جمہوری طریقے سے تبدیل کی، حد میں اعتماد لایا گیا، اور یہی جمہوریت کا ایک طریقہ کار ہے کہ حد میں اعتماد کے ذریعے باقاعدہ جو اس وقت کے وزیر اعظم کو کے خلاف جو قرارداد پاس ہوئی، اور پھر نئی حکومت بنی جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور اسی طرح اس میں باقی الائنس پارٹیاں بھی تھیں۔ تو اس کے بعد جو سب سے پہلے ضروری بات تھی کہ ملکی معیشت کو دوبارہ بحال کیا جائے، اور اس کے لیے حکومت نے کام کیا، جو کہ اس وقت کام کر رہی ہے۔ معاشی طور پر حالات بہتر ہو رہے ہیں، مہنگائی کو کم کیا جا رہا ہے، جو ڈالر جو کہ کنٹرول میں نہیں تھا اس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ معاشی طور پر جو ایک ملک میں بے یقینی کی صورتحال تھی اس کو بہتر کیا گیا ہے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پروجیکٹ پچھلے 4 سال میں رکے ہوئے تھے، چاہے وہ CPI کا پروجیکٹ تھا، چاہے سعودی فنڈڈ پروجیکٹ تھے، وہ دوبارہ اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو کہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹ تھے جو ملکی معیشت میں ریڑھ کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ان کاموں پر آغاز ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے لوگوں میں بھی ایک اعتماد کی فضا پیدا ہوئی ہے۔ اور جس طریقے سے ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا پاکستان کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف، الحمدللہ اس پروپیگنڈے
کا منہ توڑ جواب بھی ہوا، اور کیونکہ پاکستان ایک نیوکلر اسٹیٹ ہے اور پاکستان اسلامی مملکت میں ایک ایٹمی پاور ہے، اور اس وجہ سے پاکستان کا اپنا ایک مقام ہے۔ اس حوالے سے موجودہ حکومت جو شہباز شریف صاحب نے اس کو دوبارہ اس راستے پر چلانے کی جو ابتدا کی ہے، اس وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کا ایک امیج بھی بحال ہوا ہے۔ اور اس وقت تو یعنی جو پچھلے جو ناکامیاں تھیں، جو کمزوریاں تھیں، ان کو دور کر کے سب سے پہلی بات ہے کہ پاکستان کو مضبوط کرنے کی اشد ضرورت تھی۔ پاکستان کا جو اعتماد ہے بحال کرنے کی، اس میں ہمارے دوست ممالک کا اعتماد بحال ہوا، چائنا کا اعتماد بحال ہوا، جو سعودی عرب جو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اس کا اعتماد بحال ہوا، ترکی کا ہوا، اسی طریقے سے جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات وہ بھی دوبارہ بہتر ہوئے۔ اور اس کم عرصے میں شہباز شریف صاحب نے باوجود اس کے کہ ملک میں سیلاب جو آیا تھا، پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب، جس سے تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے، اس کے باوجود کہ ان سیلابی جو صوبوں میں ضلعوں میں انہوں نے ذاتی طور پر بھی دورے کیے، اور اسی طریقے سے بیرونی ممالک کے مختلف دورے کیے، رات دن ایک کیا، اور اس مشکل وقت میں حکومت نے اللہ کے فضل و کرم سے جو عوام کی خدمت کرنے کے لیے اور ملکی ساکھ بحال کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، الحمدللہ۔ اور اس میں جس طرح آپ نے سوال کیا کہ اس کے باوجود بعض لوگوں کو یہ جو ملک کی ترقی، عوام کی خوشحالی اور پاکستان کا جو ایک امیج ہے وہ جو بحال ہوا ہے، وہ ان کو راس نہیں آتی۔ انہوں نے بلا جواز بہت سارے پروپیگنڈے کیے، شروع سے لے کر ابھی تک جو عمران خان یا پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ پروپیگنڈے کر رہی ہے۔ آئے دن نت نئے ان کے بیانیہ تبدیل ہو رہے ہیں، کبھی کیا بیانیہ کبھی کیا بیانیہ۔ اور اب انہوں نے جس وقت کے آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے سعودی عرب کا جو دورہ کیا، بڑا کامیاب دورہ رہا، اور بہت ایسے میگا پروجیکٹ پر ایگریمنٹ ابھی انہوں نے کرنے یا کام بھی شروع کرنے دوبارہ بحال ہوئے، جس میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مانسہرہ سٹی کے لیے جو عرصے سے ان کے ساتھ واٹر سپلائی کا جو ایک معاہدہ تھا، ہوا تھا، اس پر کام ہونا تھا، وہ ان کی حکومت نہیں کر سکی۔ حالانکہ ان کی مرکز میں بھی حکومت تھی، صوبے میں بھی حکومت تھی، وہ نہیں کر سکی۔ لیکن جو ہی شہباز شریف صاحب آئے، نواز شریف صاحب کی حکومت، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنی، دوبارہ فوری طور پر وہ باقاعدہ معاہدہ بھی ہو گیا، اور انشاءاللہ یہ 18.5 ارب کا جو پروجیکٹ مانسہرہ کا بڑا پروجیکٹ ہے پانی کا، اس پر کام شروع ہوگا۔ اور اسی طرح سی پیک کے جو ڈیڈ پروجیکٹ تھے، جو رکے ہوئے تھے، وہ دوبارہ اس کے لیے جو جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب چائنا معاہدہ کے لیے ابھی اگلے ہفتے، تو ان پر بھی کام شروع ہونا تھا۔ سعودی عرب سے جس طرح ریفائنری کے لیے ایک معاہدہ ہوا، اس پر بھی جو تقریباً 9-10 ارب کا پروجیکٹ ہے، 9-10 ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے، تو اس پر بھی کام شروع ہونا تھا۔ تو یہ اس وقت تو جو ایک محب وطن شہری ہے، جو پاکستان کا ایک جو مخلص ہے اور پاکستان کے عوام کی ترقی چاہتا ہے، تو وہ تو اس طرح کے کوئی بھی افراتفری نہیں پھیلانا چاہتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اسی وقت سے جو ایک جس کو آزادی مارچ کا نام دیا ہے، حالانکہ یہ جو فتنہ جو بربادی مارچ انہوں نے جو شروع کیا ہوا ہے، اس سے تو ہے ان کی بربادی ہوگی۔ پاکستان کا انشاءاللہ یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان اسلام کے نام پر حاصل ہوا، لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل ہوا۔ اس کے خلاف جن لوگوں نے سازشیں کی وہی تباہ ہوئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت بھی یہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ لا حاصل ان کی ایک سٹرگل ہے، اور اس کو صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ کے جو کام ہے یہ رک جائیں، اور یہ حکومت کچھ کام نہ کر سکے، کیونکہ یہ تو کچھ کر نہیں سکے پچھلے 4 سال میں، بلکہ ہمارے صوبے میں 10 سال سے ان کی حکومت رہی ہے۔
تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکے، تو اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی کچھ نہ کر سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے، عوام کے ساتھ زیادتی ہے، اور جو یہ غداری کے نعرے لگاتے ہیں عملی طور پر یہ خود اس پر عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے بہت سارے جو ایسے پروگرام بنائے، آپ نے ان کی آڈیو آپ نے سنی ہے، آپ نے ان کی جو موجودہ اس وقت جو ایک خون خرابے کی آڈیو کل جو کہ سنی گئی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں، یہ کیوں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اس ملک میں تباہی اور انتشار پیدا کر کے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ملک کے دفاع کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ اداروں پر جو تنقید کر رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کبھی کسی نے اس طرح کی تنقید نہیں کی۔ ہر کسی لیڈر نے جو ایک اگر کسی شخص پر تنقید کی ہے تو وہ اس شخص تک ایک اگر ان کی کچھ خدشات تھے تو اس کا اظہار کیا ہے، لیکن ادارے پر اس طرح کی تنقید نہیں کی جس طرح کہ عمران خان یا اس کی ٹیم تنقید کر رہی ہے، اس کا ٹولہ جو تنقید کر رہا ہے، اور جس میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیصل وارڈا جو ان کا پی ٹی آئی کا ایک اہم رکن رہا ہے، انہوں نے کھل کر پریس کانفرنس کر کے یہ ساری باتیں بتائی ہیں، اعتراف کیا ہے۔ اور دوسرے دن جو ان کا پروگرام ہے، جس طرح کے امین گنڈاپور کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے، تو مقصد ہے کہ ان اداروں کو کمزور کرنے کا مقصد ہے پاکستان کو کمزور کرنا۔ جو ادارے، فوج تو پاکستان کی فوج ہے، کسی ایک پارٹی کی فوج نہیں ہے کہ اس پارٹی کی مرضی سے وہ فیصلے کرتی رہے گی۔ وہ ان کے ساتھ ہم آئے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ان کے خلاف نہیں۔ یہ اسٹیٹ کی فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے، اس میں جو لوگ اگر کام کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری سے وہ پاکستان کے مفاد میں کام کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ جو آئی ایس آئی کے جو ڈی جی ہیں انہوں نے خود آ کر اس کی وضاحت بھی کی ہے، کھل کر وضاحت کی ہے کہ ملک کو نقصان نہ ہو، قوم کو نقصان نہ ہو، ادارے کو نقصان نہ ہو۔ اور یہ ادارے اپنے آئینی حدود کے تحت کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ باقاعدہ کھل کر قوم کے سامنے بات کی ہے کہ ہم آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کریں گے۔ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کرے، عدلیہ اپنی آئینی حدود کے تحت رہ کر کام کرے، اور اسی طریقے سے جو باقی ادارے وہ اپنے دائرہ میں رہ کر کام کریں۔ یہی تو پی ڈی ایم کا مطالبہ بھی تھا، یہی تو پاکستان مسلم لیگ کا مطالبہ رہا کہ ہر ادارے اپنے آئینی حدود کے تحت دائرے میں رہ کر کام کریں، ملک کی خدمت کریں۔ تو اس سے ملک کا ترقی بھی کرے گا، ملک مطلب مضبوط بھی ہوگا، اور انشاءاللہ ضرور ہوگا، اب بھی ہوگا۔ اس ادارے پر بھی لوگوں کا اعتماد ہے، اور اسی وجہ سے جو لوگ کسی اور ایجنڈے کے تحت آئے تھے اب وہ